حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مشعب تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم و ستم کرنا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے مصر کی جانب ایک آگ چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا رہی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا اور اس نے اپنے محل میں یہ اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی اس پر خاص نگرانی رکھی جاتی، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اسے ترنت قتل کر دیا جاتا۔ اس نے اس دور میں لگ بھگ 2 لاکھ بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے ہوئیں تو اس کی خبر کسی کو نہ لگی، انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کی خبر کچھ خاص رشتہ داروں کو ہی لگی۔ وہی بات ہے، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی ڈر لگے اور تمہیں کوئی بھی طرح کا خوف ہو تو تم اس بچے کو دریائے نیل میں بہا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر اور انہیں دریائے نیل میں بہا دیتی ہیں، اور اپنی بیٹی سے کہتی ہیں، اے بیٹی، تو اپنے بھائی پر نگرانی رکھنا۔ دریائے نیل میں بہتا ہوا وہ صندوق جا کر فرعون کے محل کے کنارے، جہاں حضرت بی بی آسیہ فرعون کی بیوی نہاتی رہتی ہیں، انہی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی، جو بہت ہی نیک خاتون تھیں، انہوں نے صندوق کو لے جا کر فرعون کے سامنے پیش کیا اور کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، کیا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں؟ یہ سن کر فرعون مان جاتا ہے۔ شام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور وہ ہزاروں قطار رونے لگے، تب فرعون نے حکم دیا کہ دودھ پلانے والیوں کو بلایا جائے۔ کئی دودھ پلانے والیوں نے موسیٰ کو دودھ پلا دیکھا، مگر وہ کہاں کسی کا دودھ پینے والے تھے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ان پر نگرانی رکھ رہی تھی، وہ آتی ہے اور کہتی ہے، میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو واپس لوٹا دیا۔ فرعون کے محل میں ہی آپ نے پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ قوت و طاقت اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا آپ کو۔ ایک روز آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی بہت زیادہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا اور ایک قبطی تھا۔ اس بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا اور وہ قبطی وہیں مر گیا۔ آپ کسی کا قتل کرنا نہیں چاہتے تھے اور آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ دوسری روز صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بازار جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور بازار پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی بنی اسرائیلی پھر سے کسی سے لڑائی کر رہا ہے۔ اس بنی اسرائیل کے شخص نے پھر سے آپ سے
مدد طلب کیا۔ اس بار آپ کھپتی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ تب اس بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے کہا، مجھے بھی مار ڈالو گے کیا، جس طرح کل آپ نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ بس یہ بات سن کر وہ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔